ٹھیک ہے. عیسیٰ ابن مریم نے اوپر سے آنا ہے اور بادلوں پہ پہلے 7 سال گزارنے ہیں اور تیر خون میں بجھے ہوئے واپس آئیں گے اور پھر وہ کہیں گے ہم نے اب اوپر والوں کو بھی مار دیا اور یاجوج ماجوج نیچے آ کے یہ فساد کریں گے جو حدیث بتا رہی ہے, سب کو مار دیں گے اور آسمان پہ تیر چلائیں گے. کیوں آسمان پہ تیر چلائیں گے؟ سوچیں ذرا. اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت عیسیٰ کی قوم کوہ طور پہ ویٹ کرتی رہے گی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے پھر دعا کرنی ہے, کیونکہ یاجوج ماجوج کو نہیں مار سکتے, کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ایک ہی لمحے میں ایسے مرے گی جیسے کہ کوئی ایک فرد مرتا ہے. یاجوج ماجوج یافز کی اولاد میں سے, نوح کی اولاد, نوح کے بیٹے یافز کی اولاد, اور ان کا سیمن اس مٹی میں گرا جس جگہ پہ وہ موجود تھے. اس مٹی میں سے یاجوج ماجوج کی پیدائش ہونا شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آدم کی تخلیق کا بتایا تو وہاں پہ اس مٹی کا نام بتایا, نام اس کو ہم کے نام سے بتایا, جو یاجوج ماجوج ہوا کی اولاد میں سے یہ بیریئر بنایا. میں آپ کو بھی کنونشنل مطلب کے مسائل بتاتا ہوں. یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ میں پھر بناؤں گا, فکر نہیں کریں. میں آپ کو اس وقت کا کنونشنل مطلب بتاتا ہوں. اس وقت مسلمانوں کو کیا بتایا گیا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ 2 پہاڑ ہیں, ٹھیک ہے. قوم نے کیا کہا تھا کہ پہاڑوں کے اس طرف سے قوم آ جاتی ہے, جہاں یاجوج ماجوج آ رہتے ہیں تو ادھر سے کہیں سے آ جاتے ہیں. ذوالقرنین نے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے یہاں پہ بارڈر بنا دیا اکارڈنگ ٹو دا کنونشنل ڈیفینیشن, کہ یہاں پہ اس نے لوہے اور تانبے کی دیوار بنا دی. دیوار چین جس طرح بنائی, دیوار چین 2 پہاڑوں کے بیچ میں نہیں ہے, پورے دنیا پورے ملک نہیں, جیسے وہ دشمن کے مقابلے کے لیے بنائی گئی. جی ہاں, اس طرح. اب یاجوج ماجوج کتنے 500 ہیں 600 بندے یاجوج ماجوج کے. ہمیں حدیث سے پتہ ہے یاجوج ماجوج کتنے, اور قرآن کے تھرو بھی میں بتاتا ہوں آپ کو یاجوج ماجوج کس طرح نے. قرآن نے خود بتایا یاجوج ماجوج کا الگ سے. اس لیے ضروری ہے ذکر کرنا کیونکہ ہم اس وقت ذوالقرنین کی اس بیریئر کی پوری طریقے سے پکچر اور منظر کشی کرنا چاہ رہا ہوں میں. آپ سمجھ لیں کہ یہ دیوار بنائی تھی. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ آدم کی اولاد کی 999 ہزار میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا. صحابہ اشکبار ہو گئے باقاعدہ, اتنی تشویش کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا. نبی اسلام نے پھر ان کو دلاسا دیا کہ فکر نہیں کریں, ان میں سے زیادہ تر لوگ یاجوج ماجوج ہوں گے. اتنی تعداد ہو گئی یاجوج ماجوج کی کہ سارے انسان مل کے بھی اس ریشو کے اوپر نہیں کمپیٹ کر سکتے جس ریشو پہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہے. اتنا ادھر پاپولیشن ہے. تو دوسری حدیث کیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے, ٹھیک ہے, تو بھیڑوں کی طرح حملہ کریں گے. پہلا گروہ جب آئے گا تو جہاں پہ وہ لینڈ کرے گا وہ سارا کا سارا پانی پی جائے گا, سمندر کا پانی ہوگا, وہ سمندر کا پانی پی جائے گا. یہاں تک کہ جب دوسرا گروہ ان کا لینڈ کرے گا تو آ کے وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ تو کہیں پانی بھی تھا, لگتا تو ایسے اتنا قطرہ پی جائیں گے وہ. تو وہ پہلی بات تو انسان سمندر نہیں پی سکتے, ٹھیک ہے, انسان سمندر نہیں پی سکتے. سمجھ لیں کہ ہاں جی وہ فلٹریشن پلانٹ لگانے کے بعد ایک ایسی قوم نے جس کو آج کل کے لوگ کہتے ہیں, اب میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ موضوع نہیں ہے, ورنہ میں بہت اچھا ایکس رے کر دیتا. ابھی میں کرتا ہوں بس اوپر سے سرجری کروں گا, بڑی ڈیپ لیول پہ یہ مسئلہ ڈالا گیا. تو تعداد کا تو ہمیں پتہ ہے, اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تعداد ان کی کروڑوں اربوں میں ہونی ہے. اگر اربوں میں نہیں ہونی تو کروڑوں میں تو ہونی ہے جس طریقے سے. اب یہ بتائیں کہ دنیا پوری کرۂ ارض کے اندر سب سے بڑی پہاڑی کون سی ہے؟ K2 ماؤنٹ ایورسٹ ٹائپ کی, ٹھیک ہے. تو دنیا کی کوئی ایسی قوم ہے جو کروڑوں میں ہو, اور سمجھ لیں یہ دونوں K2 جتنے پہاڑ ہیں سمجھ لیں, جو کہ ان کے مطابق نہیں ہیں. یہ مجھے پتہ ہے جورجیا میں سیٹ کرتے ہیں نا, جورجیا اور رشیا کے بیچ میں باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں اس وقت کنونشنل اسکالرس. تو سمجھ لیں کہ وہ پہاڑ ہیں K2 جتنے پہاڑ ہیں سمجھ لیں. حالانکہ ان کے بہت چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, مگر سمجھ لیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سدائن بولا وہ بھی پہاڑ, صدفین بولا وہ بھی پہاڑ, سدا بھی پہاڑ, ردما بھی پہاڑ, سارا کچھ ہی پہاڑ. وہ کون سے پہاڑ ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو پہاڑ ہیں. چلیں, اربوں میں ایک قوم ادھر پیدا ہو چکی ہے, روز بچے دے رہی ہے,
اور ادھر وہ قوم ان دو پہاڑوں کے گرد کوئی قسم اٹھا کے بیٹھی ہے کہ اگر جانا ہے نا تو اس پہاڑوں کے گرد اندر سے ہی جانا ہے ورنہ نہیں جانا. حالانکہ ان پہاڑوں کے ادھر سے بھی تو آ سکتے ہیں آپ. ایسی کیا قسم انہوں نے اٹھائی ہے کہ نہیں یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ یہ دیوار کیوں بنی, ہم نے یہ دیوار توڑنی. مقصد ان کا فساد پھیلانا ہے, مگر نہیں, اب ان کا مقصد دیوار گرانا ہے. جی نہیں, ان کا مقصد ابھی بھی فساد پھیلانا ہی ہے. اور توریت, زبور, انجیل اور قرآن سارے کے ساری کتابیں جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کس طریقے سے آنا ہے. حدیث بھی اسی طریقے سے وہی والی انڈیکیشن دے رہی ہیں. ہم نے خود حدیثوں کے اوپر سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. سو یہ کیوں بتانا مقصد تھا یہاں پہ آپ کو کہ بھائی دیوار کے پہاڑ کے ادھر سے بھی کرۂ ارضی ہے, ادھر سے بھی آ سکتے ہیں وہ. اور سمجھ لیں اتنی بڑی پہاڑ کی چین ہے کہ اتنی بڑی پہاڑ کی چین ہے کہ کوئی ہندو کش, کوئی ہمالیہ, اس ٹائپ کی کوئی چین ہے, یہاں سے نہیں آ سکتے سر. وہ چلیں تو باقی کی دنیا پہ تو فساد کروا دینا ان کو. ادھر نہیں آ سکتے, ادھر تو جا سکتے ہیں, ادھر ہی تو ہیں وہ, ادھر ہی فساد کروا دیتے ہیں ہم. نہیں, ادھر کے لوگوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے, اس دیوار کے ادھر آ کے انہوں نے بندے مارنے. مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. سو یہ والی کہانی تو اس میں بہت فلاز ہیں, اس کہانی میں بہت فلاز ہیں. اب سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے جب یاجوج ماجوج کا بولا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج, کہ جب ہم کھول دیں گے, فتحت کھول دیں گے یاجوج ماجوج کو. اب تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ اوپر کی جگہوں سے. حدیبا ینسلون, اوپر کی جگہوں سے نیچے آئیں گے وہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو ذوالقرنین اس قوم کے اوپر کی جب گیا تھا تو وہ انہوں نے کیا کہا تھا, اوپر کی جگہوں سے نیچے آئے ہو. مطلب انہوں نے کہا نہیں تھا, ان کو یہی لگے تھا. کیونکہ اگر ہم چاند پہ جاتے ہیں تو چاند سے زمین کہاں نظر آتی ہے؟ اوپر. اور زمین سے چاند کہاں نظر آتا ہے؟ اوپر. This is how the planets are balanced. So جب بھی کوئی چیز آسمان سے آئے گی تو اصل میں وہ اوپر سے لگے گا, اوپر سے ہی آ رہی ہے. کیونکہ ہم ایٹماسفیئر کے اندر سے انٹر ہوتے ہیں, مطلب اسپیس کے اندر سے انٹر ہوتے ہیں کسی ایٹماسفیئر میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے حادیبا ینسلون وہاں پہ اس طریقے سے فٹ ہوتا ہے. اب میں نے کیا زبردستی تعویل کی ہے شاید کی؟ نہیں, میں نے نہیں زبردستی تعویل نہیں کی. عربی کا مطلب یہی ہے اوپر سے. اس کی تشریح انجیل کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے. انجیل کی کتاب بالکل اسی طریقے سے بتاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اوپر سے آنا ہے اور بادلوں پہ پہلے 7 سال گزارنے ہیں. اوپر سے, بادل اوپر ہوتے ہیں, اوپر سے آنا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پانی پی جائیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اپنے علاقے کے تمام جتنے بھی انسان ہیں سب کو مار دیں گے. ٹھیک ہے, پھر کیا کریں گے؟ سب کو پتہ ہے, ایک عجیب و غریب سی حرکت کریں گے وہ. یاد رکھیے گا, دجال کے اوپر بحث ہو رہی ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا کریں گے وہ؟ بہت مشہور حرکت کریں گے وہ, بچے کو پتہ ہے. وہ اچانک ایک عجیب سی حرکت کریں گے, سارے یاجوج کروڑوں لوگ آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیں گے, اور تیر خون میں بجھے ہوئے واپس آئیں گے. اور پھر وہ کہیں گے ہم نے اب اوپر والوں کو بھی مار دیا ہے, کوئی بھی نہیں بچا. یہ حدیث سنا رہا ہوں, یہ کسی کو یہ نہ لگے میں انجیل سنا رہا ہوں. انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان کے اوپر ویٹ کریں گے, پہلے یاجوج ماجوج کو ڈیل کریں گے ہم, پھر ہم نیچے آئیں گے. میں نے ایسے نہیں مانتا, کیونکہ میرے نبی نے کچھ اور طریقے سے بتایا اور قرآن بھی کچھ اور بتا رہا ہے. میں وہ بتاتا ہوں کیا کچھ حصہ ان کا درست ہے, اور اگر ان کا کچھ حصہ درست ہے جو کہ حدیث بتائے گی درست ہے, تو ان دونوں چیزوں کی سینس کسی ایک طریقے سے ہی بنتی ہے. اس لیے یہ پہاڑ ہمیں گرانے پڑیں گے, پہاڑ توڑنے پڑیں گے. ایک پہاڑ لیکن نہیں توڑ سکتے ہم, اور وہ حدیث میں بتایا. اور وہی پہاڑ ہے جس کی وجہ سے میں شروع سے اس پروگرام میں پہاڑ کی طرف رخ کروا رہا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دجال کو مار چکے ہوں گے, اس کے بعد حکومت قائم کریں گے, نظام پورے کی پوری طریقے سے قائم کریں گے, یہاں تک کہ ایک ایک گھر میں اللہ کا انتظام ہو جائے گا. سب کے سب دنیا عیسیٰ ابن مریم کے تابع ہو جائے گی, جو واقعی صحیح نشانی تھی یہودیوں کے پاس. بس جلد بازی میں مارے گئے. نشانی ٹھیک لکھی ہوئی ہے کتاب میں,
مگر جلد بازی میں مارے گئے. یہ ہے ان کے ساتھ جو مسئلہ کرے گا دجال. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم کو وحی ہوگی اللہ کی طرف سے کہ ہم نے یاجوج ماجوج کھول دی ہیں. اب آپ کیا کریں؟ آپ کوہ طور کا رخ کریں, پہاڑ کا رخ کریں, ٹھیک ہے؟ اور پہاڑ کے اوپر کوہ طور, کیٹو نہیں کوہ طور, سمجھ لیں کیٹو بھی صحیح, اتنا ہی بڑا ہے کوہ طور. ہمیں تو ابھی نہیں پتا نا کوہ طور کی, ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں کون سا والا کوہ طور, ابھی تک نہیں پتا چلا. مگر اتنا کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے عرب میں. تو کوہ طور کا رخ کریں. کوہ طور کے اوپر یہ کروڑوں لوگ جو یاجوج ماجوج کے ابھی آنے ہیں, اس سے پہلے حضرت عیسیٰ اپنے قوم کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے, اور یاجوج ماجوج نیچے آ کے یہ فساد کریں گے جو حدیث پہ تاری ہے, سب کو مار دیں گے اور آسمان پہ تیر چلائیں گے. کیوں آسمان پہ تیر چلائیں گے؟ سوچیں ذرا. اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ادھر ایسا کیا ہے یاجوج ماجوج کے پاس؟ کیا وہ ان کے وہ بطخ والے پیر ہیں کہ جب پہاڑ کی باری آتی ہے پھنس جاتے ہیں؟ کوہ طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ وہ تو کوئی برفیلا پہاڑ نہیں ہے. ایسا جب پہاڑ دیکھتے ہیں یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ سب کچھ کریں گے, ادھر اوپر نہیں جا سکتے, کیونکہ اتنے دن محاصرہ رکھیں گے کوہ طور کا, مگر کوہ طور پہ نہیں انٹر ہو سکیں گے. یہ نہیں لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن تک حضرت عیسیٰ کی قوم کوہ طور پہ ویٹ کرتی رہے گی, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے پھر دعا کرنی ہے, کیونکہ یاجوج ماجوج کو نہیں مار سکتے. ایسے نہیں کامبیٹ کے تھرو کل ہونے والی مخلوق نہیں ہے یہ. دجال کو حضرت عیسیٰ ایسے ہی مار سکتے ہیں, یہ کسی اور ہی جگہ سے آئی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ نے پھر دعا کرنی ہے کہ نہیں یہ دیز کریچرز آر ناٹ ٹو بی کلڈ لائک دس, اور ان کو پھر دعا کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کرنا ہے. اور وہ کیا معاملہ کرنا ہے؟ جو ہر اس مخلوق کے ساتھ ہوگا جو اپنے پلانٹ چھوڑ کے کسی اور پلانٹ پہ جائے گی. ہم جب بھی کسی ہیبیٹیبل اسیومنگ کہ ہیبیٹیبل پلانٹ پہ جائیں گے تو ہم اس طرح کے ماحول سے ایکلامٹائز نہیں ہوئے ہوں گے, تو وہاں کی جو بھی بیماری ہوگی ہمیں پکڑ لے گی, ٹھیک ہے؟ اور وہی ہوگا ان کے ساتھ. عیسیٰ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان کو جلدی ختم کر, اور اس وقت ان کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوگا یاجوج ماجوج کے اندر, اور وہ کیڑا ان سب کو مار دے گا. اب ہمیں کیا بتایا گیا کہ جیسے ایک سنڈی کی طرح کیڑا گردن کے اندر انٹر ہو جائے گا. اب کروڑوں کے تعداد میں یہ قوم ہے, یاد رکھیے گا. اور حدیث کے الفاظ غور سے سمجھیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یاجوج ماجوج چونکہ کروڑوں میں, میں مفہوم بتا رہا ہوں, یہ لفظ نہیں لکھا ہوا حدیث میں کروڑوں میں. حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ایک ہی لمحے میں ایسے مرے گی جیسے کہ کوئی ایک فرد مرتا ہے. انسٹنٹلی آل آف دیم ول ڈائی ان دا سیم سیکنڈ. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ انسانی سطح پہ پلانٹ ارتھ کے قوانین میں نہیں ہوتا. اس لیے سمجھنا ضروری ہے. یہ سب باتیں کس کانٹیکسٹ میں کس اینگل سے میں بتا رہا ہوں. اس لیے یہ میری طرف سے بنائی ہوئی کس سے کہانی نہیں ہے. تمام طرح حدیث اور قرآن اور انجیل یہ سب ملا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوہ طور کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, یاجوج ماجوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. توریت نے کہا کہ کوہ طور اللہ نے کیا کیا, توریت نے بھی کہا, ہمیں بھی پتہ ہے. کوہ طور کو اللہ نے آسمان میں اٹھا دیا. کب؟ یہودیوں کے وقت, یہودیوں بنی اسرائیل کے سامنے, جب ان پہ اعلان ہوا تھا کہ اللہ نے تمہیں نعمت عطا کر دیا, اب اس کا حق پورا کرو اور جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں لکھا ہوا ہے. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ توریت کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا دیا یہودیوں کے اوپر, اور اس کے سائے میں پوری بنی اسرائیل کو لے آئے اللہ تعالیٰ. تو آسمان میں اٹھا دیا پہاڑ کو, تو کیوں نہیں ایسے ہو سکتا کہ عیسیٰ کے ٹائم پہ بھی کوہ طور کو آسمان پہ اٹھا دیا ہو؟ اس لیے یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر چلا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور سمجھ لیں کہ نہیں کوہ طور نہیں اٹھایا, دوسری آپشن لے لیتے ہیں جو کب سے ہم پروگرام میں لے کے چل رہے ہیں کہ آسمان پہ نہیں اٹھایا عیسیٰ کوہ طور کو, مگر جس طریقے سے عیسیٰ آسمان سے ہی آئے ہیں, جس طریقے سے ذوالقرنین بھی گیا, جس طریقے سے حضرت عیسیٰ پہلی دفعہ بھی گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اوپر اٹھا لیا ہوا ہے. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج نے کہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں, اور یہ پوری قوم سبابہ کی طرح معراج کر گئی ہے, اور انہوں نے آسمان میں تیر چلانے شروع کر دی. ورنہ کوہ طور پہ کیوں نہیں چڑھ سک رہے؟ سمجھیے بات. سو اٹ آل میکس اے لاٹ آف سینس. کیونکہ اگر آپ ان الفاظ کے وہی مطلب لیں کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں عربی میں, حدیث میں بھی اور آیات میں بھی,
اب اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو سر یہ تو کوئی آپ نے فلمی قسم کی سین بنا دیے ہیں, یہ تو لگتا ہے آپ نے فلمیں بہت دیکھ لی ہوئی ہیں, تو یہ ساری حدیثیں سنائی ہیں میں نے آپ کو. کوئی طور اٹھانا کسی فلم میں نہیں ہے, تو روایت میں اور حدیث میں. اور جو حضرت عیسیٰ آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے ہیں وہ کسی فلم میں نہیں لکھا ہوا. عیسائی تو مانتے ہی نہیں ہیں, یہودی تو مانتے ہی نہیں ہیں حضرت عیسیٰ کو. عیسائی تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو فوت کر دیا گیا, اور مسلمان صرف واحد امت اور قوم ہے جو کہتی ہے حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا. یہ فلم ہے, حضرت عیسیٰ آسمان میں اٹھا لیے, کیسے اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے, کہاں ہے وہ, یہ کوئی فلم ہے, یہ حدیث ہے ڈائریکٹ. اور ایک حدیث نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے, کسی بھی شک نہ رہے, عبداللہ بن مسعود نے قسم اٹھا کے, حدیث قوی ہے اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم آسمانوں میں اٹھائے گئے ہیں اور زندہ ہیں اور واپس آئیں گے. یہ فلم ہے, یہ کوئی وہ مارول کی فلم کے تھرو نعوذ باللہ میں نے یہ کانسیپٹ بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے ہمیں جو صریحاً صاف الفاظ میں حق بتایا کہ یہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ. وہاں پہ کیوں نہیں پورٹل کھلتی, وہاں پہ کیوں نہیں, وہاں پہ کیسے آپ حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھاتے ہیں؟ معراج کیسے ثابت کرتے ہیں آپ؟ معراج میں کیسے نبی علیہ السلام 7ویں آسمان تک چلے جاتے ہیں؟ یہ سب کا سب معاملہ بہت آسان ہے اگر سارے کے سارے پزلز کو آپ لے کے جائیں. کیوں اس موقع پہ میں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ جب دجال نے یہی حرکتیں کرنی ہیں تو وہ مارول کی فلم سے نکلے گا. وہ تو سارا کچھ صحیح کر رہا ہے. جتنی دجال کی حدیثیں وہ کیسے سمجھ آتی ہیں آپ کو؟ جب کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں جنت ہوگی, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بائیں ہاتھ میں دوزخ ہوگی, وہ کیا مطلب ہے؟ کیا ہوگی دوزخ؟ کیسے ہوتی ہے دوزخ؟ تو ایک جگہ کا نام ہے, اس بہت بڑے بڑے پلانٹس ہیں سمجھ لیں, وہ اس نے پلانٹس اٹھائے ہوئے ہوں گے. جی نہیں, اس نے وہ راستے کھولے ہوئے ہیں, جس راستے سے نظر, کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں جسے نظر آ رہا ہے کہ اس طرف جنت ہے. کیونکہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کی دوزخ کو دیکھو تو اس میں چھلانگ لگا دو. یہ وہی بیریئرز ہیں جو اس نے کھولے ہوئے ہیں, نظر آ رہے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں طرف بیریئر کھلے ہوئے ہیں, نظر آ رہی ہے آگ لگی ہوئی, نظر آ رہی ہے جنت. لوگ اس کی جنت میں جائیں گے اور دوزخ میں پہنچ جائیں گے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے اس کی جب دیکھو کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ ہے تو تم مسلمان ہو, تم نے اس کی دوزخ میں چھلانگ لگا دینی ہے اگر تم پہ زبردستی کا وقت آئے, کیونکہ اس کی دوزخ ہی اصل میں جنت ہے. اس پہ ایمان نہ لے آنا. یہ فلم ہے, لگتا تو ایسی ہی ہے کہ فلم ہے نا الفاظ سے, مگر یہ فلم نہیں ہے. یہ قرآن پاک کی سورہ کہف کے گفٹس ہیں جو کہ ہمیں, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیکھا, ہم نے سنا اور ہم نے ایمان لے آیا, تو یہ ہے وہ سمیعنا و اطعنا کا مطلب کہ صدین کو صدین رکھیں, صدا کو صدا رکھیں, صدفین کو صدفین رکھیں, سببہ کو سببہ رکھیں. ایک ہی لفظ میں ہر چیز نہ مطلب نکال لیں. ایک جگہ پہ سببہ وسائل, دوسری جگہ پہ سببہ راستہ. کیا بات ہے. ایک جگہ پہ صدین پہاڑ, دوسری جگہ پہ صدا دیوار. سورہ یاسین میں پتہ ہے کہ صدا کیا ہے, وہی صدا اللہ تعالیٰ نے وہی یہ ایک ہی لفظ اپنے مطلب کے ساتھ صاف بتا دیا کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے تم نے صدا کو. وہی جب دجال آ کے کھولے گا نا تب آپ کو پتہ چلے گا اس وقت کہ جی ہم تو اپنے بزرگان سے مارے گئے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام اور صحابہ سے مطلب لے لیں, کوئی نہیں مان رہا. اتنا ضروری ہے. آسان ترین ترجمہ صحابہ سے بتایا میں نے آپ کو. ان قوموں کی شکلیں, حضرت حسن کہتے ہیں اس قوم کے جو یاجوج ماجوج ہے اسے کان زمین کو چھوتے ہیں. حضرت حسن کہتے ہیں, میرے کوئی خانقاہ کا کوئی پیر نہیں کہتا, نہ ہی کوئی میرے فرقے کا کوئی مفتی کہتا ہے. حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی کیا نشانی ہے, کان زمین پہ گرتے ہیں ان کے, اتنے بڑے کان ہیں, اور ایک کان گدے کی طرح بنا کے اوپر لیٹتے ہیں, دوسرا کان کمبل کی طرح اوڑھ لیتے ہیں. یہ انسان, یہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زمین کے اوپر پلانٹ پہ چلتے ہوئے انسان ہے. جب دیکھو کسی کو بھی اپنی طرف سے بس وہی جس نے ایک مطلب پڑھ لیا اردو میں اس کے مطلب نکال کے پوری تشریحات کے اوپر سمندروں کے نام بھی لکھے ہیں, جس سمندر میں پانی ڈوبتا, سورج ڈوبتا جا کے, یہ بھی لکھ دیا ایک نے تو یہ کہہ دیا بلیک سی ہے, کیونکہ بلیک سی ہے تو سورج کالے پانی میں جا رہا تھا, تو بلیک سی کا مطلب کہاں؟ بلیک سی نیلا رنگ کا پانی ہے. میں گیا ہوں نا بلیک سی, میں نے دیکھا ہوا ہے. اس کا نام یہ بلیک سی اس لیے نہیں کہ اس میں کالا پانی ہے, وہ نیلا پانی ہی ہے. اور ریڈ سی کوئی لال رنگ کا سمندر نہیں ہے, وہ بھی نیلا پانی ہے. سو بحیرہ اسود کو لے کے پہنچا دیا کہ سورج ادھر غروب ہو رہا ہے, اور چونکہ وہ بحیرہ اسود ہے تو اس کے گرد کہیں نہ کہیں پہاڑ بھی نکالنے تھے انہوں نے, تو وہاں پہ پھر انہوں نے پہاڑ بھی پیدا کر دیے. ایک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہودی جو ہے نا, یہودی وہ ہیں یاجوج اور ماجوج. یہودی یاجوج اور ماجوج ہے.
جو سب سے چھوٹی آبادی کی قوم اٹھائی اس بھائی صاحب نے اور سب سے بڑی آبادی کی قوم کا نام لگا دیا. اور وہ دوسرے بھائی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو گورے ہیں نا, گورے کاکیشنز, یہ ہیں یاجوج ماجوج, کیونکہ یاجوج ماجوج یافز کی اولاد میں سے, نوح کی اولاد کے بیٹے یافز کی اولاد, اور نوح علیہ السلام کے جو بیٹے یافز ہیں ان کی اولاد جو ہے ان کو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کون سے ہیں. بائبل میں اگر بتا دیا یافز کی اولاد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو بھول جائیں گے. قرآن میں اس قوم کا نام رومی قوم بتایا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری سورت نازل کی ہے, سورہ روم. اور حضرت خالد بن ولید نے باقاعدہ چڑھائی کی ہے ان کے اوپر اور 2 لڑائیاں کی ہیں ان کے ساتھ. یہ تو نہیں کہا ہم نے کہ حضرت خالد بن ولید یاجوج ماجوج سے لڑنے گئے تھے. It's a very simple thing being made to be complicated. یہ چونکہ سائنس کا ہلکا پھلکا فلیور رکھتی ہیں باتیں, تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں سائنس سے قرآن ثابت کیا جا رہا ہے. نہیں, قرآن خود بتا رہا ہے. سائنس ابھی پہنچی بھی نہیں جو میں نے کانسیپٹس بتائے ابھی. سائنس والا بھی کہے گا ہاں پاسبلٹی کریٹ کی جا سکتی ہے, مگر ابھی تک ہماری تھیوریز جو ہے نا وہ ابھی تھیوریز تک ہی پہنچی ہیں. ہاں تو پہنچائیں نا, سائنس والوں کو پہنچائیں گے, قرآن کے تھرو پہنچائیں گے. حدیثیں اتنی کلیئر ہیں کہ مطلب یہ کس انسان کے ذہن میں ابھی تک تصویر بنی تھی کہ ہوا میں تیر چل رہے ہیں اور اوپر سے خون لگا ہوا واپس آ رہے ہیں. کیا آپ نے کا ضرورت تھا, خون کہاں سے لگ کے آ رہا تھا. بتاؤں کیا سوچتا پاکستانی. اس کو مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا, اوپر فرشتے نامزد تھے, جب وہ تیر ہوا میں جا رہا تھا اس کو پکڑتے تھے, اس پہ خون لگا دیتے تھے اور واپس بھیج دیتے تھے. یہ سنتے ہیں ہم پاکستان کی گلیوں میں جمعے کے خطبوں میں. یہ بڑی فلم ہے میرے لیے, اس سے بڑی کیا فلم ہونی ہے جو میں نے کھولی ہے. یہ کوئی فلم ہے؟ یہ تو فلم تو وہ ہے جو کہ مسجدوں میں چل رہی ہے. کروڑوں کی تعداد میں قوم اتری ہے, اس نے تیر چلائے اور اوپر کروڑوں فرشتے صرف اس لیے نامنیٹ ہوئے ہیں, ان کو نعوذ باللہ یہ گیم کھیل رہے ہیں یہ دھوکہ دینے کے لیے. کیوں ایسا کیا دھوکہ دینا ہے یاجوج ماجوج کو؟ ان کو اگر لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو بھی جائیں وہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کیوں اتنا ان کو فالس کانفیڈنس دینے کے لیے فرشتے مامور ہوئے ہیں کہ ان کا تیر جو ہے نا خون میں رنگ دو. سو اٹس سچ اے سمپل اینڈ اٹس سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ. آہستہ آہستہ سائنس اس طرح پہنچ رہی ہے, کیا پتہ نہ بھی پہنچے, اور مجھے کیا لگے پہنچے نہ پہنچے. قرآن بتائے گا کہاں پہ پہنچنا ہے, قرآن ہے ہماری منزل, قرآن بتائے گا کیا آسان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا, پڑھنے والوں کے لیے آسان کر, مگر نہیں, ہم نے اردو والوں نے مشکل کر دیا, تمام تر اردو دانوں نے مشکل کر دیا. ایسے بڑے بڑے الفاظ ہیں, اور انگریزی والوں نے تو اور بھی زیادہ, اتنا بڑا لفظ نکالتے ہیں ایک عربی کے سمپل سے لفظ کا کہ ڈر جاتا ہے مسلمان کہ یہ اس سے تو بہتر تھا میں عربی سیکھ لیتا. اس کے لیے 50 لغات اور ڈکشنریز کھولنی پڑتی ہیں کہ یہ لفظ کیا لکھا آپ نے, اور وہ والی اردو لکھی ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں بولی نہیں جاتی. میرا خیال ہے ترجمہ کرنے کے لیے خاص اسکول میں جانا پڑتا ہے کہ پہلے وہ والی اردو سیکھو جس کے تھرو ترجمہ کیا جاتا ہے, اور پھر جیسے وہ کہتے ہیں نا قرآنک عربی الگ ہے اور دوسری عربی الگ ہے, یہ بھی دونوں بھی چھوڑ دیں, ایسا کچھ نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے ترجمے کی اردو بھی الگ ہے اور لوکل پاکستان کی اردو بھی الگ ہے. یہ تو صاف ظاہر ہو گیا کیونکہ یہ ترجمے تو ایسے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ بھی صرف اس لیے ہوا ہے. میں آپ کو اس کی سائیکولوجیکل نس بھی بتا دوں کہ جو بھی ترجمہ کرتا ہے آج کل کے دور میں وہ خود سوچ نہیں رہا ہوتا, اس نے پرانے علماء کے ترجمے کو ہی ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ پورا کا پورا سیلاب نیچے سے نیچے آ رہا ہے. ایک تفسیر نہیں مجھے مل سکی اردو میں جس نے یہ بتا دیا ہو کہ اوپر والی آیت میں تو اللہ نے سبابہ یہ مطلب لیا ہے, ہم نے نیچے والی آیت میں سبابہ کا مطلب اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ وجہ جو بھی ہے. نہیں, اتنا تردد بھی نہیں کیا کہ بتا ہی دیں ایک پڑھنے والے کو کہ اوپر نیچے ایک ہی لفظ ہے, میں نے الگ الگ مطلب کیوں لیے ہیں. میں نے نہیں, کبھی بھی نہیں آپ کو مطلب چلے گئے. اس لیے دجال آسانی سے مسلمان رغمال بنا لے گا اپنے. سورہ کہف بتائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, تم نے کیسے بچنا ہے. اور نبی اسلام بتائی جا رہے ہیں, عیسیٰ نے کر کے دکھا دیا ہے کوئی طور پہ جا کے بچ کے, یاجوج ماجوج سے بچ کے دکھا دیا. ہم سے وہ دجال نہیں بچ ہونا. اس لیے بہت تھوڑے سے لوگ ہونے جن کو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ انسٹنٹینیس ایونٹ ہوگا کہ دے کین ڈی کوڈ اور ڈیسائفر وٹ ایور از گوئنگ آن.
ادروائز سورہ کاف از گوئنگ ٹو گائیڈ ایوری سنگل پرسن انشاءاللہ. اور یہ یاجوج مجوج جو ہیں یہ حضرت آدم کی اولاد میں جی سے ہاں ہیں بالکل حضرت آدم کی لیکن اولاد. کسی اور سے جہاں جی ہاں اس کی وہ یہ حضرت آدم کے بارے میں تفصیل کسی اور پروگرام میں کریں گے، مگر وہ ایک کنفیوژن یہ ہے کہ حضرت آدم کی اولاد جتنی بھی ہے وہ صرف اس پلانٹ تک ہی محدود ہے. تو جو انسان ہیں ہم سب وہ تو ظاہر ہے حضرت حوا کی اولاد میں سے ہیں. یہ آسان کر کے بتاتا ہوں، جو یاجوج ماجوج حضرت حوا کی اولاد میں سے نہیں ہے، کیونکہ حدیث بہت کلیئر ہے اس کے اوپر. یہ میں نے کوئی سائنس سے نہیں لیا یا انجیل سے یا زبور سے نہیں آ رہا ہوں، میں حدیث سے آ رہا ہوں. حدیث جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہے کہ انسان جو ہیں وہ اور یاجوج ماجوج وہ ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں. حدیث اس کے بالکل اگینسٹ آتی ہے. حدیث یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ویٹ ڈریم آیا اور ان کا سیمن اس مٹی میں گرا جس جگہ پہ وہ موجود تھے. اس مٹی میں سے یاجوج ماجوج کی پیدائش ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یاد رکھیے گا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آدم کی تخلیق کا بتایا تو وہاں پہ اس مٹی کا نام بتایا، نام اس کو ہم کے نام سے بتایا. ہم سورہ واقعہ میں ذوالقرنین کدھر گیا ہے؟ عین حمیہ، اس مٹی کے پاس، کالی مٹی کے پاس گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی اردو میں نا پھنکارنے والی کالا گارا یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ سورہ ہجر کے اندر. سورہ ہجر کے اندر حضرت آدم جس مٹی سے بنائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کو اردو میں بتایا ہے کھنکھناتی ہوئی کالے رنگ کا گارا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی کالی مٹی آتی ہے. سارا ہم کا مطلب یہ ہے. تو ادھر کے آس پاس کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کوئی ایسا ٹینیور ہے آدم علیہ السلام کا. سو دس از این ایکسپلینیشن جس سے یہ سمجھ آ رہتی ہے کہ آدم کی اولاد تو وہ بنتی ہے، مگر یہ نوح کی اولاد یہ تو انجیل سے ثابت کرنے کی زبردستیاں ہیں. تو روایت خود اس بارے میں کلیئر ہے کہ گوگ آف میگوگ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو یاجوج ہیں یہ ماجوج کے علاقے کے ماجوج کے علاقے کے ہیں. انہوں نے بھی ایک گڑمڑ سی بات ہی کی ہے کہ یاجوج اصل میں ماجوج کے علاقے کے لوگوں کو کہتے ہیں. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یاجوج اور ماجوج الگ الگ قومیں ہیں. وہ گوگ آف میگوگ، یاجوج الماجوج بولتے ہیں. وہ یاجوج و ماجوج نہیں بولتے. ظاہر ہے وہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا نا بات، کیونکہ اللہ نے یاجوج و ماجوج بول دیا تو ہمیں پتہ چل گیا دو قومیں. انجیل اس کو دو قومیں ہی بتاتی ہے اور وہ انگلینڈ میں کسی ایک علاقے کا نام بتاتے ہیں. تو وہ بتاتے رہیں، میں انجیل کے اوپر تو نہیں اتفاق کر رہا کیونکہ باقی ساری چیزیں ہماری یہاں سے کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. اور میں جب تک قرآن کے اسٹینسل کے اوپر کوئی چیز نہیں پوری اترے گی، چاہے وہ سائنس ہو، انجیل ہو، توریت ہو، زبور ہو، تب تک میں کسی اور چیز کے اوپر اس طریقے سے کیلکولیشنز کرنے کا ٹائم نہیں ضائع کرنے والا. اچھا یہ دو قومیں ہیں جو آئیں گی، یاجوج اور ماجوج. جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تینوں جگہ پہ یاجوج و ماجوج کہا ہے نا. یہ جب ذوالقرنین کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمیں تنگ کرنے آتے ہیں یاجوج و ماجوج. ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا فتحت یاجوج و ماجوج، ٹھیک ہے، تو وہ اوپر کی جگہوں سے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ اوپر سے جو اوپر کی جگہوں سے آتے ہیں نا تو وہی اوپر کی جگہوں پہ تیر چلاتے ہیں نا. سو اٹس اے پریٹی سمپل میتھ. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو بھی معاملات ہو رہے ہوں گے اس کے اوپر جو بھی دجال کا جو ٹائم ہے اس پہ دجال کا جب ظہور ہونا ہے اس وقت امام مہدی کا کیا معاملہ ہے، حضرت عیسیٰ نے جب زمین پہ نازل ہونا ہے، باقاعدہ کس مسجد میں آنا ہے، اس مسجد کی کیا لوکیشن ہے، اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہوگا. دجال نے آتے ہی 1 سال کا دن کر دینا ہے تو دنیا کا محور روکے گا نا، وہ تبھی 1 سال کا دن ہوگا. تو اس وقت کیا اس وقت کس طریقے سے نبی السلام نے یہ نقشہ کھینچ کے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم سب کو پتہ چل سکے کہ اینڈ آف ٹائمز کو ویژولائز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے.